وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. علماء کرام، عزیزان طلبہ، پہلے تو میں اس مدرسے سے فارغ ہونے والے حفاظ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے سن کر یہ بےحد مسرت ہوئی، کتنی بڑی تعداد میرے علم میں نہیں تھی. مجھے خود کے اس مدرسے سے فارغ ہو رہی ہے. اس کا میں مبارکباد ان طلبا کو بھی دے رہا ہوں، ان کے والدین کو دے رہا ہوں، اور اس مدرسے کے جو کام کرنے والے ہیں ان سب کو. اس وقت مجھے کچھ کہنا ہے، کچھ طلبا سے بھی کہنا ہے، کچھ مسلمانوں سے بھی کہنا ہے، کچھ اپنے سے بھی کہنا ہے. مفتی صاحب نے جزاک اللہ خیر انہوں نے اشارہ کیا، میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھو بھائی، یہ جو مدرسے اور مکاتیب ہیں، قرآن شریف یہ جن بچوں نے حفظ کیا ہے یا حفظ کر رہے ہیں، یہاں ہوں یا ہندوستان کے کسی مدرسے میں یا عالمی اسلامی کے کسی مدرسے میں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی. جس ملک میں، جس سرزمین پر اللہ کا کلام پڑھا جائے اور قرآن کے حافظ، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن سے اپنے باطن کو آراستہ کرنے والے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والے جہاں ہوں گے، وہ انسانوں کے لیے، اس آبادی کے لیے، وہ پورے ملک کے لیے وہ رحمت کا بربر کے جہاں پر بچائیے، رحمت کا بربر کے جہاں پر بچائیے، عالم میں جل رہا ہے برس کر بجائیے. یہ علماء کرام، یہ مدارس کے طلبہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے. مولانا نے عالم عربی کا ذکر کیا، میں وہاں رہتا ہوں، ہم اس کا کوئی شکایت نہیں. اس وقت عالم سے شکایت نہیں، شکایت ہم علماء سے، ہم مدارس سے شکایت ہیں. تمہیں قرآن کے حقائق پیدا کرنے ہیں، اپنے باطن کو بدلنا ہے، اللہ سے لو لگانی ہے، اس زبان سے نہیں. میں بھی کہہ رہا ہوں، حال بنانا ہے، حال سے ہٹ کر حال پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کوئی شکست نہیں ہے. شکست دوسروں کے ہم نہیں دیکھتے، ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، جیسا کہ اشارہ فرمایا، یہ اعمال کا نتیجہ ہے. مسلمانوں کی زندگی جہاں ہو، وہ کہا بہت پہلے کہا تھا شاعر نے، دمشق سنی مصر فلسطین میں وہ ادا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشد سیما. یہ بات کہتا ہے کہ وہ شام میں وہ اذانے تھے جسے پہاڑ ہل جاتے تھے، زمین لرزنے لگتی تھی. اس اذان سے تو اس وقت عالم ترس رہا ہے. وہ تو 70-80 سال کے بعد ہے. اس وقت سارا عالم خالی ہے. اس وقت تمام مسائل کے باوجود عالم کی نظر ہندوستان پر ہے، اور میں کہہ رہا ہوں ہندوستان کے مدارس کا تعطیل پر ہے. دوسروں کا شکوہ بھیجا ہے، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی نصرت و حفاظت ہمارے ساتھ چلے گی. جو قرآن کا حامل ہے، جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حامل ہے، وہ اس پر عامل ہے. اس کا چہرہ، اس کا بشرا، اس کی زندگی، اس کا لین دین خود دعوت ہے. اللہ جو ہے مومن کی نئی شان، نئی ایمان، رفتار کا گفتار میں اللہ کی برہان. ہم اللہ کی برہان بن جائیں، ہماری زندگی ایمانی زندگی بن جائے، ہماری زندگی دینی زندگی بن جائے. غیر دیکھے دیکھے یہ ہے انسان، یہ انسانیت کا نمونہ ہے. جب مسلمانوں کو سود کھاتے جیسا سود کھا رہے ہیں، والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، جناکاری کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جا کر اور اس سے پہلے مختلف مواقع میں اللہ تعالیٰ سے اجازت سے دعا کیا، اللہ امتی امتی، اس امت کی دعائیں فرمائی تھی. اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی اور آپ کے اعمال نہ ہوتے، صحابہ کرام کے اعمال نہ ہوتے، بزرگان کی کوشش ملک نہ ہوتی. اس آس پاس میں کامیاب پر میں حضرت میر علی آشان بہت بڑے بڑے گزرے ہندوستان کے. اس کا ہے خواتین میں مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد اس امت میں اتنی کرامات کا حضور کسی نے نہیں کی. سلامی میں نعمت اللہ شاہ ہے، یہ ایسے ایسے علماء بزرگان اس ملک میں گزرے ہیں جنہوں نے اس
انسانیت کا پیغام دیا اپنی زندگی سے، اپنے عمل سے، اپنے نمونے سے، غیروں پر میرے جو پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے ان سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اپنی نگاہ کو، اپنے دل کو بالکل صاف پاک، اور ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے، اس کے دل میں اللہ کا کلام ہے، افضل الذکر ہے، اور وہ سنیما ہے، وہ ٹی وی دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بیٹھ کر جو مدرسے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں، اس بات میں بیٹھ کر وہ آنکھوں کا زنا کرے۔ میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں، ان علماء سے کہنا چاہ رہا ہوں، ان طلاب سے کہنا چاہ رہا ہوں، تم آنکھوں کا زنا کرو گے اور دل کو پہ گندگی لاکھو گے تو تم تو خدا اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، تم تو عذاب کی زندگی بن جاؤ گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں طلبا سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، علماء سے، کہ تم کو اپنی زندگی کی ڈھانچہ بدلنا چاہیے۔ اور یہاں جو حالات لوگ کہہ رہے ہیں، میرے کہنے کی غرض یہ ہے کہ حالات یہاں کے ہوں یا پورے عالم عربی اور اسلامی کے حالات تابع اعمال اگر ہمارے کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے، ہمارا باطن درست ہوگا، اندر کا تزکیہ ہم کریں گے، صفائی کریں گے۔ اگر باطن کی صفائی کریں گے تو اللہ کی محبت آئے گی، ہمارے قلب میں نور آئے گا، اور اس نور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ باقی رہا کچھ نہیں ہے کہ کتاب کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ قرآن شریف کے لیے ایک دوسرا بڑا تھا، وہ زمانہ ہوا جب انگریزوں کا ہندوستان راج تھا تو انہوں نے برطانیہ سے وقت بھیجا دہلی میں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ سب سے مشکل جو ہے ہمارے جو چیز پیدا کرے وہ قرآن شریف ہے۔ تو انگریز کا ایک وقت آیا برطانیہ سے دلی، اور یہ جائزہ لینے کے لیے کہاں کون کون سی دکانیں ہیں قرآن شریف کی، سارا شریف ساری قرآن شریف چلا جائے۔ قرآن کو اگر نافذ کر دیا جائے گا تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی طاقت ہے قرآن کا سب سے بڑا طاقت کا ذریعہ ہے۔ وہاں جو گورنر تھا دلی میں، اس سے مشورہ کیا، اس نے لوگوں سے رائے نہیں، کہا کہ یہ تو مطالعہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو حافظ ہیں، ان کے سینوں میں قرآن ہے، کیسے کرو گے؟ بارہ مانے نہیں پانی پت میں تحفظ قرآن کے مدد سے بہت سے زمانے میں تو لے کر گئے، وہاں اٹھ گیا، اس نے ایک بچے سے پانی پلا، بچے سے پوچھا کہ اسی آج دوسرے دوران ہر وہ بدلتا رہا یا قانون کہتے رہے، دیکھا بدلتے رہے، لیکن وہ بچے نے صحیح دیکھا ادا کیا، اور واپس آیا کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمانوں کے قرآن کو خط دیا جائے، تو اس لیے بھائی یہ تو اچھی طرح سے زمان ہے کہ انشاءاللہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، اور قرآن اس طالب علم کی بھی حفاظت کرے گا۔ یہ قرآن جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمائی، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ قرآن کے جو حاملین ہیں، جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، ان کی حفاظت کا وعدہ ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت مسلسل رہے گی، جہاں بھی ہوں، ہندوستان میں ہو، کسی مدرسے میں ہو، کوئی حفاظت رہے گی، ان کی شرائط ہے، دوسروں کا شکوہ بھیجا ہے، دوسروں کا شکوہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بھیجا ہے، شکوہ اپنے سے، امت اسلام سے ہے، مسلمانوں سے ہے، مدارس سے ہے۔ اگر وہ صحیح راستے میں آ جائیں، اگر ان میں محبت پیدا ہو، دوسروں کا احترام پیدا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں تو خاندان میں لڑائی، یہ مکرامہ گاؤں میں بتا رہا ہوں، بہت دور کی بات ہے، 40 سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں عالم ہمارا ابھی ہے، بات تو ہے کوئی عالم نہیں، یہاں گاؤں میں 2 لوگوں میں 2 پارٹی ہوئی۔ مجھے یہاں کے حاجی صاحب، حاجی نبی صاحب مرحوم لائے اور کہا کہ آپ تقریر کریے، وہ سب نظر پڑھا رہا تھا، میں نے کچھ کہا، گاؤں والے میری بات کو سن کر اسی وقت ختم کر دیا جگہ ایک بات سننے کے بعد پورے گاؤں کو تکلیف ہو گیا۔ اب تو ہم اپنے گھر کے ماحول بن گیا۔ تو بھائی اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ حالات پیش آئے ہیں، حالات میں ہمارے اعمال کا حصہ بڑھ رہا ہے، ٹی وی ہے، سنیما ہے، بددیانتی ہے، کسی کی زمین کو دبا لینا ہے، زمین کو دباؤ کرنے کے ساتھ ساتھ زمین میں دھندا دیا جائے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ اور کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد مسلسل آنے کے لیے اس کا اسباب ہے،
کے ذرائع ہیں تو قرآن و حدیث میں. تو بھائیو اس لیے چلتے میں اس وقت میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا، جس میں بہت تھکا ہوں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اشارہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ پیش آیا ہے اس میں غیروں سے شکوہ بے گا ہے. غیروں سے شکوہ کی وجہ پر ہم اپنے سے شکوہ کریں. جو انتشار ہے مسلمانوں میں، ان کی جماعتوں میں، ان کے علماء میں، ان کے مدارس میں، یہ اچھا اسلام نہیں ہے. لیکن ان سب کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں، میں جامعہ ازہر سے واقف ہوں، عرب کی یونیورسٹیوں سے واقف ہوں، کئی یونیورسٹیوں کا جج ہوں. میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے یہ مدارس ہندوستان پر یہی سے اسلام کی روح صحیح ترجمانی ہوگی اور معنی میں ہوئی ہے. اخیر صدیوں میں 300 سال سے کسی نے کہہ دیا 300 سال سے ہند کے میخانے بند تھے. وہ ایسی جو ہے اس کے والد میں حیدرآباد میں تبلیغ کی میں جلسے موجود تھا، اس نے کہہ دیا کہ 300 سال سے ہند کے میخانے بند. میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے 300 سال سے میخانے کھلے ہوئے. مجدد صاحب ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، یہ لوگ حکیم تھے، اسلام کی جو ترجمانی کر گئے ہیں. اور رہنمائی کے کن حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمانی کی، سید احمد شہید اور ان کی جماعت نے کیا کیا، علماء دیوبند نے. یہ در حقیقت ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو مشہور حدیث ہے کہ مجددین پیدا کرتا رہتا ہے. ایک فرد نہیں، پوری جماعت تجدید کے کام کے لیے پیدا ہوتی رہتی. اسلام کی وہ پاسبانی کرتی ہے. یہ جماعت پوری علماء دیوبند اور سہارنپور اور ندوۃ العلماء، یہ پوری جماعت مجددین کی جماعت ہے، جس نے اپنے زمانے میں اس زمانے کے منہج کے ساتھ، یعنی کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے. لڑائی کا طریقہ نہیں تھا، مدرسہ قائم کرنا تھا. دیوبند کا مدرسہ قائم کیا گیا، مدارالعلوم مدرسہ قائم کیا، ندوے کا مدرسہ قائم کیا گیا. یہ ہماری شخصیت ثقافت تھا. لیکن وہ کیسے اللہ والے تھے. ذرا ان کی زندگی دیکھو. حضرت شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے پہلے صدر مدرس ہیں، انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. صاحب نے اپنے آثار مبارک نے اشارہ کر دیا کہ مدرسہ اس حدود میں بنایا جائے، اور طلبہ کی صورت دکھائی گئی. جب داخلے کا وقت آیا تو ساری صورتیں ان کے سامنے نظر آئی. دیکھو کیسے تھے. ہمارے لیے نمونہ وہ ہے، ہمارے لیے نمونہ وہ ہے. ہماری اکابر جو تھے ان کی زندگیاں ہیں. علماء کرام پڑھانا، علم جو علم دے گئے، جو عمل دے گئے، جو کردار دے گئے. جب میں نے دیکھا ہے رائے پور خانقاہ کو حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ خان پتہ پتہ اللہ کا پتہ اللہ کہتا، پورا ایک خانسرہ پیدا ہوتا. سہارنپور میں حضرت شیخ نذیر رحمۃ اللہ علیہ 30 سال رہا کرنا جانا حضرت شیخ الاسلام. یہ ایک کام کیسے پیدا ہوتا. تو بھائی اس کی اس وقت بہت کمی ہے مسلمانوں میں بھی، علماء میں بھی. وہ یہ کہ رجوع اللہ، ماحول اچھے ماحول میں زندگی گزارنا. اور اگر کوئی نہیں، کوئی شیخ ملتا، کوئی طریقت نہیں ملتا، کوئی ایسا عالم نہیں ملتا، تو تبلیغی جماعت کا کام ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر جگہ کام ہو رہا ہے. اس میں شکل اپنی زندگی میں بدلنے، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اپنے دل کو بدلیں. دل اگر بدل جاتا ہے، دل اگر تبدیلی اگر ہو جاتی ہے، اس میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو پوری زندگی بدل جائے گی. اس وقت تو یہ بہت بڑا کام ہے تمام علماء کا اور تمام مدارس کا اور تمام دین کے کام کرنے والے کا کہ اللہ کی رجوع اللہ عملاً ہو، زبان سے نہیں. ان کے نمازوں کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اللہ کی محبت دل میں آئے، اللہ کا ڈر دل میں آئے، حرام سے بچیں. والدین کی نافرمانی سے بچیں. سن رہا تو کوئی کہہ رہا تھا، کوئی تقریر بہت اچھی بات کی، والدین کو اذیت پہنچانے والے کے لیے 7 آسمان کے فرشتے اس کے لعنت بھیجتے ہیں. ایسا والدین اس بات کے والدین کی نافرمانی، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی بیان کیا کہ اگر پڑھا ڈاکٹری پڑھا دیا، وہ پڑھا دیا، دین اگر اس میں نہیں آیا تو والدین کسی گاؤں میں پھینک دے گا اور اپنا زندگی کی وجہ سے گزارتا رہے گا. تو بھائی اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گاؤں میں مثلاً میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے حضرت مولانا خالد صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑے مقرر ہیں، وہ جا رہے تھے، میں نے ان کو روکا ہے. انشاءاللہ اچھا ان کا بیان ہوگا، تفصیلی بیان ہوگا. میں اشارتاً کہنا چاہ رہا ہوں اس کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی، ایمانی زندگی بنائیں، اسلامی زندگی بنائیں، اور اس مدرسے کے اور مدرسین کو، طلباء کو اور یہاں کے جو اخبار ہیں ان کو مبارکباد دے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دین کو عالم بھی بنائے، ان کے دین کو داعی بنائے، ان کو دین کو صحیح سمجھنے والا بنائے. اسی پر میں بھی ختم ہو رہا. کل انشاءاللہ ختم بخاری کا پروگرام ہمارے رکھا ہے. شرکت کرنا، اپنے کچھ کہا ہوں گا. تو ہم